غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ غضب نازل ہوا کون ہے؟ یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ مراد۔ مفسرین لکھتے ہیں مغضوبین سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ یہود نفسانی اغراض اور دنیا کے حقیر و ذلیل مفادات کی خاطر احکامات دین کو ٹھکرا دیتے اور انبیاء کی اہانت بلکہ قتل تک کر دیتے، اس لیے مورد غضب ہوئے، اور نصارہ جہالت اور نادانی کے سبب غلو میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ نبی کو خدا بنا لیا اور گمراہ ہوئے۔ بس مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم آپ کے غیروں کا راستہ نہیں چاہتے، آپ کے پیاروں کا راستہ چاہتے ہیں۔ کہتے منہ سے یہی ہیں لیکن چل رہے ہیں کس کا راستہ؟ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں، ہمارا راستہ کس طرف کو ہے۔ نمازی لوگ بھی پوری طرح دین پہ چلنے میں شرماتے، پوری طرح شرماتے، اتنا چلتے ہیں جتنا بس دنیا والے کچھ نہ کہیں۔ اگر یہی حال صحابہ کا ہوتا تو دین ہم تک نہ پہنچتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بلکہ ہم بھی ان کو ساتھ لائیں۔ اگر یہ نمازی طبقہ جو ہمارے سامنے بیٹھتا ہے یہ پکا ہو جائے تو بے نمازی نماز میں آنے لگے، کہ ہم خود رکاوٹ ہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اگلوں کو بتاتے نہیں، اور نماز کے تقاضوں پر پورا عمل نہیں کرتے۔ تقاضا کیا ہے نماز کا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے۔ تو جب دیکھتے ہیں بے نمازی لوگ، یہ نمازی بھی ہے گالیاں بھی دیتا ہے، نمازی بھی ہے معاملات اس کے بھی خراب ہیں، نمازی بھی ہے موبائل میں اس کے بھی تصویریں ہیں، ہر قسم کے گناہ یہ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے تقاضوں کو پورا کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ لوگ بھی آئیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ایک طرف پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مطلب تو پتہ ہی نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے یہ دیکھیں کہ ہم اللہ آپ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں جو آپ تک پہنچنے والا ہے، جنت تک پہنچنے والا ہے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ آپ کے مقبولین کا، انبیاء، شہداء اور صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ۔ تو اس راستے کو ہم مانگ رہے ہیں، تو دیکھیں کہ ہم چل کس پر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لہذا غیروں کے ساتھ نہ رہو، اپنوں کے ساتھ رہو، غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ، نہ ان کی سیرت بناؤ، غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ۔ آج کے بڑے بڑے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، کوئی پہچان نہیں سکتا کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے، لباس اور ان کے چال ڈھال، ان کا چہرہ سب انہی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہماری کوئی شناخت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ وردی ہمیں عطا فرمائی تھی کہ تم اس سنت کی وردی میں رہو گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ جب ہم نے اس وردی کو، سنت کی وردی کو اتار دیا، آج ساری دنیا میں پٹائی ہو رہی ہے، اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دعا کی جائے اور مسلمان سب بیدار ہو جائیں تو یہ حالت فوراً تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، اب تو مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ میں اکثر تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، اور صحابہ کے پاس ٹیکنالوجی کچھ نہیں تھی، تلواریں بھی ٹوٹی ہوتی تھیں، جہاد پہ جانے کے لیے گھوڑے اور اونٹ کم ہوتے تھے، آدمی زیادہ ہوتے تھے، ایک اونٹ پر 3 سواریاں جا رہی ہیں باری باری گھوڑے پر۔ غزوہ تبوک میں اتنی دور کا سفر بھی اسی طرح طے کیا نبی علیہ السلام نے۔ لیکن ایک چیز تھی ان کے پاس، ایمان کی قوت، اتباع سنت کی قوت، کہ وہ نبی علیہ السلام کے ارشادات پر کٹ مرنا جانتے تھے۔ یہی ان کی فتح کا راز تھا، اور یہی ہماری شکست کا راز ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت اور کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے بلکہ خود پیچھے ہٹتے ہیں۔ لہذا غیروں کے ساتھ نہ رہو، غیروں کی شکل و صورت نہ بناؤ، نہ ان کی سیرت اپناؤ، اپنا مرکز لندن نہ بنائیے، ہمارا مرکز مدینہ پاک ہے۔ اپنے مرکز کو ہم لندن، واشنگٹن کو رہنما نہ بنائیں، اس کو ایم نہ بنائیں، اور اس کو قبلہ نہ بنائیں۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے اور مدینہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہ لندن میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کر کھانے لگیں۔ ارے یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا، صحابہ نے کیسے کھایا۔ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک دعوت میں لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، تو فرمایا آج ہمیں اس آیت کے معنی پتہ چل گئے، سمجھ میں آ گئے، جو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نازل فرماتے ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل،
یہ لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو جانور کھڑے ہو کے کھتا ہے، گدھا گھوڑا جانور کھڑے ہو کے کھاتا ہے، انسان بیٹھ کے کھاتا ہے. یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور کھڑے ہو کے کھاتا ہے. دوسری آیت میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی مت کرو ورنہ ان کی دشمنی کے جراثیم ان کے تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائیں. ان کے جو برائی کے جراثیم ہیں، اللہ کی دشمنی کے جراثیم، یہی ہو رہا ہے. ان سے جب مدد لے رہے ہیں، IMF کی غلامی کر رہے ہیں، تو ان کے جراثیم ہمارے اندر آ رہے ہیں. حق کے معاملے میں خاموش ہیں، جبکہ حق بولنا مومن کا کام ہے. حق کے بغیر مومن آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تمام جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں وہ بول نہیں سکتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ کافروں سے دوستی. صرف دوستی نہیں، دوستی تو کہنے کو اصل میں غلامی ہے. دوستی میں تو آدمی بات بھی کرتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم ایسا نہیں کرو بھائی، تم ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. یہ تو غلامی کر رہے ہیں ہم. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے ہی منع کیا تھا، ہم تو غلامی کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ایمان اتنا نیچے آ گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے قرضہ نہیں لیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو یہودی کے قرضے پہ آدمی جیے اور غیروں کے دست نگر ہو کر جیے. اس سے بہتر ہے کہ بقول ٹیپو سلطان کے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اب تو شاید یہ مقولہ بھی بدل دیا ہوگا کہ نہیں، شیر جذباتی ہوتا ہے، ایک دن میں مر جاتا ہے. گیدڑ کی طرح جیو 100 سال، لیکن تو کتنی لمبی زندگی جیتا ہے گیدڑ کی طرح. ہم کس طرح جی رہے ہیں؟ گیدڑ کی طرح جی رہے ہیں، ڈر کے کہیں وہ ایسا نہ کر دے، کہیں وہ گرے لسٹ میں ہمیں شامل نہ کر دے، کہیں فلانا نہ ہو جائے، فلانا نہ ہو جائے. یہ سب دنیا کا خوف اسی لیے ہے کہ ہم نے غیروں کی غلامی کر لی. اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے جو نکل جاتا ہے، سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ جو سود کو اپنی رضا اور رغبت سے لے رہا ہے وہ کیسے لاکھ مجبوری بتائے، مجبوری کو ایک طرف پھینکے اور عوام سے فیصلہ کرے، عوام سے پوچھ لے. چلے عوام سے پوچھ لے آپ کیا چاہتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہے ووٹنگ، سب سوشل میڈیا وغیرہ پہ. میں سمجھتا ہوں 80-90% عوام یہ کہیں گے کہ سود کو چھوڑ دو، ہم بھوکا رہنے کے لیے چٹنی اور دال روٹی کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سود لینے کے لیے، سودی قرض پہ جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ پھر ان کے اپنے جیب کیسے بھریں گے، ان کا پیٹ کیسے بھرے گا. لیکن ان کا پیٹ یہاں نہیں بھر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی. ان کے پاس دولت کم نہیں ہے، ان کی نسلیں کھا سکتی ہیں، صرف اولاد نہیں نسلیں کھا سکتی ہیں. لیکن وہی ہوس ہے جو آ جاتی ہے. اور پھر وہی کہوں گا کہ ہم سب کا قصور ہے. اگر سب مسلمان صحیح ہو جائیں، ہم یہ کہہ کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ حکمران قرضہ لے رہے ہیں، حکمران یہ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ نمازی ہو کر کتنے دین پر چل رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. اس لیے کہ دوسرے کی اصلاح ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اپنی اصلاح ہمارے اختیار میں. جو اختیار میں ہم وہ جب نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کے بارے میں ہم شکایت کرنے کا ہمیں کیا حق حاصل؟ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں. یہ جو نمازی بیٹھے ہیں سارے اسلام کو گھر میں نافذ کریں. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا، تصویریں نہیں چلیں گی، گانا نہیں بجے گا، شادی سنت کے مطابق ہوگی، میت میں بھی ہم خرافات اور رسومات نہیں کریں گے. جب سب گھروں میں اسلام نافذ ہوگا تو خود بخود علاقے میں، پھر شہر میں، پھر پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا. پہلے اپنے جسم پر، پھر اپنے گھر پر، پھر اپنے شہر میں. اس طرح چلتا ہے کام. ہم چاہتے ہیں اوپر سے آئے تو یہی جو مسلمان کہلانے والے ہیں خود راستے میں آ جائیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے، یہ ملا لوگ کہاں سے آ گئے، ہمیں جینے نہیں دیں گے یہ لوگ. تو یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی نظر نہیں آتے، ابھی وہ آزاد پھر رہے ہیں. اگر ان پر سختی کی جائے، اسی لیے پہلے ان کی ذہن سازی ضروری ہے. پہلے جب ایک اکثریت ایسا کرنے لگے گی تو ان کو بھی ایسا ہونا پڑے گا، خواہی نہ خواہی، طوعاً یا کرہن. تو فرما رہے ہیں کہ علامہ آلوسی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہود و نصارہ سے موالات اور دوستی تمہیں ارتداد میں مبتلا کر دے گی. یعنی ابھی تو صرف قریب ہیں، کفر میں بھی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے جب وہ اتنا کہ ایسا رستہ کسیں گے یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اور ہمارا یہی ہے تقریباً قریب تو ہے، تو ارتداد میں مبتلا کر دے گی. ان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام ہیں. یعنی ان سے لین دین، تجارت، کاروبار تو کر سکتے ہیں لیکن دوستی نہیں کر سکتے. علامہ شامی نے لکھا ہے لو سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، اگر کسی نے اکرام کے ساتھ کسی کافر کو سلام کر لیا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے.
اکرام کے ساتھ کسی کافر کو سلام کر لیا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ میرے شیخ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا آتا تھا، کہتا تھا مولوی صاحب آداب عرض، تو جواب میں حضرت فرماتے تھے داب، تھوڑا سا وقف کر کے داب، پھر فرمایا مجھ سے فرمایا کہ میں نیت کرتا ہوں اور میرا پیر داب، میں اس کو آداب کیوں کہنے لگا؟ لہذا مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت اور شان عطا کی ہے، اگر یہ اس پر جم جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔